جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا تو چونٹی نے اپنی لوگوں کو آواز لگائی کہ آپ بچ جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے کچھ لے جاؤ گے۔ اس طرح چونٹی نے جب اپنے رعائی کو یہ الفاظ کہے تو اللہ کو اس چونٹی کے یہ الفاظ اتنے پسند آ گئے کہ اس کو اپنے پاک قرآن پاک میں جگہ دے دی، اور ان الفاظوں پر اللہ نے سورۃ النمل کو نازل فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اور آپ تک پہنچا دیے۔ اور ایک اور انعام بھی اس بات میں چھپا ہوا ہے کہ جو بھی بندہ سورۃ النمل یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو 1 حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو اس طرح چونٹی کے انہی الفاظوں پر اللہ ہمیں نیکیاں دیتا ہے۔ ہم جب ان کے الفاظ اللہ پاک کی کلام سے پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے عمل نامے میں 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب اللہ نے چونٹی کو یہ مقام دیا تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کو یہ مقام رب کی طرف سے کیوں اور کس بنیاد پر ملا۔ اس کو یہ انعام اس وجہ سے ملا کہ اس نے اپنے لوگوں کی خیر اور بلائی کی کوشش کی۔ تو ہمیں تو پھر خیر الامت، بہترین امت کہا گیا۔ تو جب ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے، کسی کو نیکی کی طرف بلائیں گے، تو میرے عزیزو، تو ایسے لوگوں کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق پر قرآن پاک کی صورت نازل فرما دی جس کو نہ سزا اور جزا کا کوئی خوف ہے۔ تو آپ سوچے کہ ایک انسان جب ایک امت، ایک قوم اور ایک انسان کی خیر اور بلائی کی سوچ رکھے گا تو اس کے بارے میں اللہ کون سے انعامات اور کون سے عظیم درجے عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو، میرے بات کا حاصل نچوڑ یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور لوگوں کی خیر اور بلائی کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ہمیں خیر الامت، بہترین امت کا لقب دیا گیا ہے تو صرف اور صرف اس بنیاد پر دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو خیر اور بلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ ہدہد کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں اس بنیاد پر کیا ہے کہ اس نے کسی قوم کی خیر اور بلائی کی سوچ رکھتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محفل میں حاضر ہوا تو اللہ نے اس کے بارے میں الفاظ قرآن میں نازل فرما دیے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس واقعہ میں، اس قصے میں، کہ جو اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے فرما دیا ہے۔ قرآن کے ایک لفظ کا ترجمہ جب بڑے کرنے لگ جائے تو ترجمے ختم ہو سکتے ہیں لیکن الفاظ نہیں۔ یہ واقعہ اللہ نے صرف اس وجہ سے قرآن میں نہیں فرمایا ہے کہ ہمیں بتایا جائے، صرف یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق کو اللہ نے اتنی شان عطا فرما دی کہ اس کے الفاظوں کو اپنے کلام میں جگہ دے دیا۔ تو ایک انسان، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ایک رب کا بندہ اگر اپنی امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان انسانوں کی خیر اور بلائی کی سوچ رکھے گا، اس امت کو خیر اور بلائی کی دعوت دے گا، تو آپ تصور کر سکتے ہو کہ میرا رب کتنی عظیم الشان بدلہ ان کو عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو، اپنے ساتھ ایک عہد کرو، ایک وعدہ کرو
کہ ہمیں جب بھی موقع ملا، جدھر بھی موقع ملا، ہم اللہ کی راستے میں نکلیں گے، لوگوں کی خیر اور بلائی کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو بھائیوں، اپنے ساتھ ایک وعدہ